بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 20 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم رد شرک میں قرآنی اسلوب کی مثالیں پڑھیں گے۔ حضرت مصنف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرد الاشراک، شرک کا جواب، اولاً بمطالبتہم بالدلیل علی ما یزعمون ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم۔ شرک کا جواب پہلا جو ہے وہ دلیل کا مطالبہ ہے اور تقلید آباء کے استدلال کی تردید ہے، وثانیاً باثبات عدم التساوی بین ہؤلاء العباد وبین الرب تبارک وتعالی وبیان اختصاصی تعالی باستحقاق اقصی غایت التعظیم بخلاف ہؤلاء العباد، اور دوسرے ان مخصوص بندوں اور باری تعالیٰ کے درمیان عدم مساوات اور کامل تعظیم کے بلند ترین مرتبے کے استحقاق میں، باستحقاق اقصی غایت التعظیم، استحقاق میں اللہ تعالیٰ کا منفرد ہونا ہے، بخلاف ہؤلاء العباد، بالخلاف ان مخصوص بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ وثالثاً ببیان اجماع الانبیاء علی هذه المسئلہ کما قال تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تیسرے جو طریقہ ہے شرک کے جواب کا، وہ ہے اس مسئلہ پر یعنی توحید پر تمام انبیاء کرام کے اجماع و اتفاق کا بیان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے، یہ کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اور رابعاً، اور چوتھا طریقہ شرک کے رد کا یہ ہے، ببیان شناعت عبادت الاصنام وأن الأحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساني فكيف ينالون مرتبة الألوهية وهذا الرد مسوق لقوم يعتقدون الأصنام معبودة لذواتها۔ چوتھا طریقہ بت پرستی کی برائی اور انسانی کمالات کے مرتبوں سے ان پتھروں کے گرے ہوئے ہونے کا بیان ہے۔ فكيف ينالون، تو مرتبہ خداوندی کو وہ کیسے پہنچ کے، مرتبہ الالوہیہ مرتبہ خداوندی کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وَهَذَا الرَّدُّ مَسُوقٌ لِقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ الْأَصْنَامَ، اور یہ جواب اس قوم کے لیے ذکر کیا گیا ہے جو بتوں کو معبود حقیقی، معبودۃ لذواتها، معبود حقیقی سمجھتی ہے۔ عزیز طلبہ، فرد الاشراک سے مصنف رحمہ اللہ تعالی مشرکین کے عقیدہ شرک کے رد میں قرآنی اسلوب کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے عقیدہ شرک کے رد میں کیا اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور مثالیں پڑھیں گے۔ قرآن نے شرک کے جواب میں 4 طریقے اپنائے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ طلب الدلیل، طلب دلیل ہے۔ اس کی مثال جیسے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماء، اور دوسری دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے آؤ، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اپنے دعوے پر تو تم لے آؤ۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ رد استدلال ہے۔ رد استدلال، اس کی مثال جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب اس کی مثال یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلْنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا۔ اسی طرح دوسری دلیل اس کی ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور تم جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہو، اپنے گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف جو اندازے مارتے ہو۔ اس پر استدلال جو وہ استدلال کرتے ہیں نا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رد استدلال کے طور پر جو ہے وہ شرک کی تردید کی ہے کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ صحیح دین پر تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وہ راہ راست پر نہیں تھے۔
تیسرا طریقہ شرک کے رد کرنے کا عدم مساوات کی مثال ہے۔ عدم مساوات کہتے ہیں جن کو الوہیت کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ الوہیت کی صفات سے کوسوں دور ہیں، یعنی اس میں مساوات کا عدم مساوات کا معنی یہ ہوگا کہ جن کو الوہیت کا خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ خدائی کی صفات سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر جو ذکر ہوئی ہے وہ ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، سورہ اعراف کی آیات ہے۔ کیا وہ شرک ٹھہراتے ہیں اس چیز کا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں۔ تو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے تو وہ تو مخلوق ہے، خالق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار کائنات پیدا کی ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کس چیز کی تخلیق کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ارض و سماوات ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو عدم مساوات کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شرک کو رد کرنے کے لیے، شرک کے جواب میں، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر ہی نہیں ہے صفت خالقیت کے اندر، تو وہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ چوتھی مثال اس کی اور چوتھا طریقہ استحقاق تعظیم میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت کا بیان ہے اور اس کی مثال ہے، یعنی جو غایت تعظیم ہو سکتی ہے، جو انتہائی اور اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے۔ اس کی مثال وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں الہ ہے، معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبودیت کی صفت کے اندر جو ہے وہ جو اعلیٰ درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے۔ اور دوسری مثال اس کی هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو کہ تمہیں رزق دیتا ہو زمین و آسمان میں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کی مثال ہے، لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اس کے آگے آیت اس سے پوری ہوتی ہے، لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، وہی ہے عبادت کے لائق، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تو یہ استحقاق تعظیم میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعظیم میں اپنی انفرادیت کو ثابت کر کے یہ شرک کا رد کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اسی طرح مسئلہ توحید پر انبیاء کا اجماع ہے، اس کی مثال وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ اس کی مثال ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث فرمایا، یہ اس کو حکم دیا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی مسئلہ توحید کے اندر انبیاء کا اجماع ہے، ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَهَذَا الْجَوَابُ، جو ذکر کیا گیا ہے عبارت کے اندر، وَهَذَا الْجَوَابُ مَسُوقٌ لِقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ، اس عبارت سے مطلب جو ہے وہ مقصد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ مشرکین کا جو صرف ایک طبقہ تھا اس کی تردید ہے ان مثالوں کے اندر، جو بتوں کو حقیقی معبود سمجھتے تھے۔ دوسرا جو طبقہ تھا جو مورتیوں کو اور بتوں کو صرف وسیلہ مانتا تھا، ان کی تردید ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ صرف ان مشرکین کا مسئلہ بیان ہوا ہے، ان کے شرک کی تردید ہوئی ہے ان مثالوں سے جتنی بھی پہلے گزری ہیں، جو بتوں کو معبود حقیقی سمجھتے تھے۔ جو لوگ جو ہے وہ مشرکین میں سے مورتیوں اور بتوں کو وسیلہ مانتے تھے، ان کی تردید میں پھر قرآن کریم نے دو طریقے اپنائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں بلا اذن سفارش کی ہمت ہی نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلا اجازت جو ہے وہ سفارش کی ہمت ہی نہیں ان میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح ان کے اوپر رد کر رہا ہے، ان کے شرک کے اوپر اس طرح رد کر رہا ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا رد جو ہے اس کی مثال یہ کہ ایسی ویسی سفارش کا بارگاہ خداوندی میں اعتبار ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول ہی نہیں کریں گے،
تو جن سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، تو ان کا رد اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں رد شرک میں قرآنی اسلوب کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ رد شرک قرآن نے کتنے طریقے اختیار کیے ہیں، ان کے جوابات آپ نے صرف نام آپ نے جواب میں ذکر کرنے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رد شرک کے طریقہ مطالبہ دلیل کی مثال کیا ہے، یعنی جو رد شرک کا پہلا طریقہ ہم نے مطالبہ دلیل یا طلب دلیل پڑھا ہے، اس کی مثال کیا ہے، وہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔